بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کا برپا ہونا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ نصوص قرآنی اور حدیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور اس کا منکر یا اس میں ذرہ برابر بھی شک رکھنے والا کافر و ملعون ہے اور مستحق نار ہے۔ قیامت کا ایک وقت متعین ہے جسے خالق کائنات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ازل سے ہی منہ میں سور لیے حکم کے انتظار میں ہیں، ان کو بھی اس بارے کوئی علم نہیں کہ وہ حکم کب ہوگا۔ بعض علماء نے نفخ سور یعنی سور پھونکنا کی دو صورتیں بیان کی ہیں، ایک کو نفخ اولا اور دوسری کو نفخ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ دونوں کا حکم یکے بعد دیگرے ہوگا۔ نفخ اولا سے تمام عالم نیست و نابود ہو جائیں گے، اور نفخ ثانیہ سے تمام مردے قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ یہاں سے قیامت کا آغاز ہوگا، مگر اس کے اور دنیا کی زندگی کے درمیان ایک اور مرحلہ ہوگا جسے قبر کی زندگی کہا جاتا ہے، اور اسی کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخ دراصل دو چیزوں کے درمیان آڑ یا روک کو کہتے ہیں، یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ روح اور جسم کے درمیان موت کے بعد سے قیامت تک آڑ کا درمیانی عرصہ عالم برزخ ہوگا، جہاں مرنے کے بعد جن و انس حسب مراتب رہیں گے۔ جسم اور روح کی یہ برزخ قیامت تک قائم رہے گی۔ عالم برزخ کے بارے میں آپ یقیناً بہت کچھ جانتے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم خصوصی طور پر ان حالات و واقعات کا تذکرہ کریں گے جو عالم برزخ کی زندگی کے آخری دن رونما ہوں گے، یا یوں کہہ لے کہ عالم برزخ کا آخری دن کیسا ہوگا یا کس قدر ہولناک ہوگا، جس سے مجھے اور آپ کو ہر صورت گزرنا ہے۔ مزید یہ کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ یہ جان جائیں گے کہ عالم برزخ سے عالم محشر کی طرف کوچ کس طرح ہوگا۔ دوستو، عالم برزخ کا اختتام مردوں کو قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد ہوگا۔ اللہ پاک نے عالم برزخ کے معاملات عام انسانوں سے پوشیدہ رکھے ہیں، مگر کچھ خاص لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو عالم برزخ کے حالات دکھائے بھی جاتے ہیں، جن سے وہ مردوں کے حالات سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ اسی ضمن میں حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں، برزخ دنیا اور آخرت کا درمیانی وقت ہے۔ اہل برزخ نہ تو دنیا والوں میں شامل ہیں کہ ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہوں، اور نہ ہی آخرت والوں کے ساتھ ہیں کہ اپنے اعمال کی جزا پا سکیں۔ اب قبر میں بھی جزا و سزا کا مرحلہ تو موجود ہے، مگر یہ یاد رکھیں کہ اعمال کی دائمی جنت یا دوزخ کا فیصلہ آخرت یعنی قیامت کے بعد ہی ہوگا۔ ہم یہاں بخاری شریف کی ایک حدیث پاک کا سہارا لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنازہ تیار ہوتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، تو اگر وہ نیک آدمی کا جنازہ ہو تو کہے گا کہ مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ اگر نیک شخص کا جنازہ نہ ہو تو کہے گا، ہائے ہلاکت، مجھے کہاں لیے جا رہے ہو۔ میت کی یہ آوازیں انسانوں اور جنات کے علاوہ مخلوقات سنتی ہیں۔ اگر انسان ان آوازوں کو سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ دوستو، بے شک قبر کی منزلیں انتہائی کٹھن ہیں، مگر ہر ایک کو ان کا سامنا کرنا ہی پڑنا ہے۔ الغرض عالم برزخ نیکوں کے لیے تو ایک انتہائی خوشگوار و پر لطف ہوگا، مگر کفار و گنہگار کے لیے اذیت ناک ہوگا، اور یہ عمل یعنی یہ حالت تا صبح قیامت قائم رہے گی۔ پھر اچانک وہ وقت بھی آن پہنچے گا کہ جس کی مصیبتوں اور ہولناکیوں کا سن کر دل دہل جاتے ہیں۔ منقول ہے کہ عالم برزخ کا خاتمہ بھی ایسے ہی اچانک ہوگا جیسے کہ دنیاوی زندگی کا خاتمہ اچانک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ کیا انتظار کر رہے ہیں؟ بس یہی کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔
یہ آیا کریمہ جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اب دیکھو وہ قیامت کہ جس کا تم بات بات پر تذکرہ کرتے تھے۔ یک لخت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ سور پھونک دو جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تمام عالم آن کی آن میں فنا ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے ٹوٹ کر گر جائیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ سور پھونکنے کی آواز اس قدر شدید ہوگی کہ ہر چیز نیست و نابود ہو جائے گی۔ یہ نفخہ اولا ہوگی، پھر اس کے بعد نفخہ ثانیہ ہوگی جو تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ان دونوں مراحل کو اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمایا ہے، اور سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں بے ہوش ہو جائیں گے، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے گا۔ پھر اس میں دوسرا سور پھونکا جائے گا، سو وہ سب اچانک دیکھتے ہوئے سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اور دوسری جگہ یوں ارشاد فرمایا، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم گروہ در گروہ اللہ کے حضور چلے آؤ گے، اور آسمان کے طبقات پھاڑ دیے جائیں گے، تو پھٹنے کے باعث گویا وہ دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ غبار بن کر اڑا دیے جائیں گے، سو وہ سراب کی طرح العدم ہو جائیں گے۔ ایک اور جگہ نفخہ ثانیہ سے متعلق کہ جس سے مردے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے کے بارے ارشاد باری تعالی ہے، اور جس وقت دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراً قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے، ہائے ہماری کم بختی، ہمیں کس نے ہماری خواب گاہوں سے اٹھا دیا؟ یہ وہی تو ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ یہ محض ایک بہت سخت چنگاڑ ہوگی، تو وہ سب کے سب یکا یک ہمارے حضور لا کر حاضر کر دیے جائیں گے۔ پھر آج کے دن کسی جان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا اور نہ تمہیں کوئی بدلہ دیا جائے گا سوائے ان کاموں کے جو تم کیا کرتے تھے۔ الغرض اس دن پوری انسانیت ایسے زندہ ہو کر نکلے گی گویا مکئی کے دانے کا پھٹنا۔ یہاں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کفار کے لیے بڑی خوبصورت وضاحت ارشاد فرمائی جو کہتے تھے کہ جب جسم گل سڑ چکے ہوں گے تو پھر زندگی کیسے ملے گی۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے ایسی بارش برسائے گا کہ انسان زمین سے ایسے نکل آئیں گے جیسے سبزہ اگتا ہے۔ قبر میں انسان کے تمام اعضاء گل جائیں گے سوائے ایک ہڈی کے، اور وہ ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ ہے۔ قیامت کے روز اسی پر انسان کی تخلیق مکمل کر دی جائے گی۔ پیارے دوستو، ان بیان کردہ آیات و احادیث سے یہ امر عیاں ہوتا ہے کہ قیامت کے دن پہلے تمام عالم کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، اور پھر نفخہ ثانیہ سے لوگ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خوشی کا اظہار کیسے کروں حالانکہ سور والے فرشتے نے سور لیا ہوا ہے اور وہ کان لگائے اس انتظار میں ہے کہ کب اسے حکم ملتا ہے۔ یہ بات صحابہ کرام پر گراں گزری، یعنی صحابہ پر خوف و خشیت غالب آ گیا، تو لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو اللہ تعالی ہمیں کافی ہے اور بہتر کار ساز ہے، اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا۔ جب تمام لوگ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے تو پھر میدان حشر کی طرف سفر شروع ہوگا۔ اس سفر کے حالات بھی عجیب ہوں گے جن کا تفصیلی تذکرہ ہم انشاءاللہ اپنی آئندہ ویڈیو میں کریں گے۔ دعا ہے اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں عالم برزخ اور قیامت کے دن کی سختیوں اور تکلیفوں سے
محفوظ و معمون رکھے۔ اے اللہ، تو ہمیں کافی ہے اور بہتر کار ساز ہے، اور ہمیں تجھ پر ہی بھروسہ ہے۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔